گفتگو فرمائیے نشاط کے ساتھ کہ سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پہ ہوئی موت جن سے شرمندہ، سلام ان پہ ہوئی موت جن سے شرمندہ، اور سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر، سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر، ارے بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے، بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے، سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، کم مدور، کم مدور، کم مدور۔ ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہزار بار بشریوں دان جمش کو گزار حدود نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد پیر طریقت رابر شریف مخزن اسرار رموز حقیقت و معرفت حضرت قبلہ پیر عبدالغفار مداروی دام اقبالہ و طول عمر، معزز علماء کرام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان علم کے کابندہ ستارے موجود ہیں اور گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہک کے پھول، علماء کرام، مشائخ کرام، سادات کرام، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بخوف طوالت مجتمعون سرورے کے طور پر چند منٹ کی حاضری میں زیارت کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے کامل بندے کا بھی دیدار ہو جائے اور سرکار کے غلاموں کا بھی دیدار ہو جائے۔ تو بیٹا کس کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، بسم اللہ بسم اللہ انما یرید اللہ لیذھب، قرآن پڑھنا پڑھ لیں، لیذھب، پھر پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے نام سے شروع، پڑھیے اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے گھر والوں کو اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ میں قرآن مجید میں سے چند موتی چن کے آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ نہ کوئی لچھے دار تقریر، نہ فن خطابت کے جوہر، ان علماء کو سبق سنا رہا ہوں۔ غلطی ہوگی تو شاباش مل جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، صحیح سبق ہوا تو شاباش مل جائے گی۔ ان علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر، حضرت قبلہ ثانی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر، صرف زیادہ نہیں 5 دن کے صدقے 5 منٹ کی گفتگو ہوگی۔ ایک ہے نجس اور ایک ہے رجس۔ یہ عربی کے دو ایسے لفظ ہیں، نجس رجس۔
نجس کہتے ہیں پلیت کو، رجس کہتے ہیں پلیتی کو۔ توجہ چاہوں گا، دل کی کھڑکیاں کھول لینا پنجتن پاک کہ در پہ میں اپنی پگڑی رکھ کر اپنے نبی کا دامن تھام کر آپ کے سامنے چند پھول پیش کر رہا ہوں۔ اتنی زبانند آواز سے آمین یا سبحان اللہ نہ کہیں، کہیں FIR نہ کٹ جائے اور کہیں جناب ٹیکس نہ لگ جائے۔ اگر مجبوری سے کہہ رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، محبت سے کہہ رہے ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، یا سن بکمن ہوں گے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نجس کہتے ہیں پلیت کو، رجس کہتے ہیں پلیتی کو۔ ہاتھ پاک ہے، اگر اس کے ساتھ نجس لگ جائے تو یہ رجس ہو جائے گا۔ کپڑا پاک ہے، اس کے ساتھ نجس لگ جائے تو رجس ہو جائے گا۔ جسم پاک ہے، اگر اس کے ساتھ نجس لگ جائے تو رجس ہو جائے گا۔ یعنی رجس پلیتی کو کہتے ہیں، نجس پلیت کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیرے اہل بیت کے قریب پلیتی کو آنے ہی نہیں دوں گا۔ نہیں مزہ نہیں آیا، سبحان اللہ، پلیتی آنے ہی نہیں دوں گا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھر والوں کو اس طرح پاک کر دوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ پانی پاک کرتا ہے، مٹی پاک کرتی ہے، سورج کی کرنیں پاک کرتی ہیں، مرد کامل کی نگاہ پاک کرتی ہے، کلمہ پاک کرتا ہے، قرآن پاک کرتا ہے، پر یہ سب اپنی طاقت کے مطابق پاک کرتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آل بیت کا دامن تھام کر کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں، میں بھی شعر سنا رہا ہوں، تیری نسل کو تو اچھا ہے پر چلانے والا نہیں کم، اس سے کوئی چھوٹا بچہ لے آتے چلانے کے لیے۔ ہم 10 کے مجمع میں بیان کرتے ہیں، لاکھوں کے مجمع میں بھی ماسٹر کی نگاہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو ساؤنڈ اچھا دیا پر کسی استاد کے جوتے سیدھے کر لیں۔ تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل، تیری نسل آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ یا رسول اللہ والوں کا عقیدہ ہے۔ توجہ، انگلش میں کہتے ہیں 1 2 3 4 5، عربی میں کہتے ہیں واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، سندھی میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں 1 2 3 4 5، اور سندھی میں کہتے ہیں 1 2 3 4 5۔ دنیا کہنے لگی 5، میرے رب نے فرمایا 5 تن پاک ہے۔ 5 تن، یہ قرآن کا وعدہ ہے، 5 تن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند مبارک آ گئے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ سیدہ کائنات کا کوئی سجدہ قضا نہیں ہوا، مولا کائنات پر غسل واجب ہو گیا، نماز میں ہو گئی دیر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آج نماز میں نظر نہیں آئے، آقا غسل واجب ہو گیا تھا۔ فرمایا آپ ہر حالت میں مسجد میں آ بھی سکتے ہو، جا بھی سکتے ہو۔ مہربانی، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، پنجتن پاک کا نام بھنگ پی کے لینا چاہیے یا منہ پاک کر کے لینا؟ ادھر چرچ کا سوٹا، ادھر جعلی مدد۔ ہم کہتے ہیں تمہیں پنجتن پاک کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ان پاکوں کا نام لینے سے پہلے منہ تو پاک کر لیا، زبان تو پاک کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن پاک مولا علی پاک کے پگدار بیٹے، پگدار سمجھتے؟ پگدار جس پر والد کی پگ آتی، بیٹوں میں جو بڑا بیٹا ہونا اس کے سر پہ پگ۔ بعض خاندانوں میں یہ ثقافت ہے، ہمارے سرائکی علاقے میں، ملتان میں، پنجاب میں، مختلف جگہوں اور سندھ میں بھی ہے،
سردار کبیرے میں بلوچستان جاؤ تو ماشاءاللہ 40-40 50-50 گھر پگ ہوتی ہے جو کہ سب لوگ پگ بدواتے پگ دار. تو امام حسین پاک کی تعریف تو بڑی ہوتی ہے, امام حسن کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ سوالیہ نشان ہے, سوالیہ توجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس بیٹے کے وجود سے میری امت کے 2 گروہوں میں صلح ہوتا ہے, اور اس پھول کو سنبھال لینا. جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ لڑائی کی ہے ان سے کبھی صلح نہیں کریں گے, اور جن سے امام حسن نے صلح کی ہے ان سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, ہم اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں جن پر کوئی FIR ہی نہیں ہے, سب کی PR, سب کی یا رسول اللہ والوں کی سب کی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بلند آواز سے کہہ دو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اللہ اکبر. یار سادات کتنے خوش نصیب ہیں, ان کے جسم میں مولا علی پاک کا خون ہے اور بی بی فاطمہ کا پاک دودھ ہے. مولا کائنات کا پاک خون ہے, سیدہ کائنات کا پاک دودھ ہے. ان کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں, ان کی خواتین جیسی کسی کی خواتین نہیں, ان کے بچوں جیسے کسی کا بچہ نہیں. اللہ اکبر. تمام خاندانوں میں افضل و اعلیٰ خاندان ہے تو وہ سید ہے, اور سیدوں میں افضل و اعلیٰ ہے تو پنجن پاک ہے. اللہ کریم نے چنا ہے ان لوگوں سے قدسیہ کو. اللہ اکبر. میرے ساتھ مل کے پڑھو. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, اس گھرانے کا جب سے کوئی وڈیرے کا نوکر ہے, چودھری کا نوکر ہے, گورنمنٹ کا نوکر ہے, دنیا داروں کا نوکر ہے, سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. ایک مشہور روایت ہے, علماء نے اپنے انداز میں, آج میں آپ کو اپنے انداز میں واقعہ بیان نہیں کروں گا. عائشہ, ایک بچہ آتا ہے امی جان کے پاس, امی بابا کہاں ہے؟ امی کہتی ہیں بابا مسجد شریف میں. اللہ کرے ہمارے گھر کی خواتین بھی یہ کہیں, وہ یہ نہ کہ ککڑ لڑانے گیا ہوگا, ہوٹل پہ بیٹھا ہوگا, تاش کھیل رہا ہوگا, بیٹا تیرا بابا مسجد شریف میں. بچہ آیا, مسجد شریف میں داخل ہوا, نماز ہو رہی, صفوں کو چیرتا ہوا نانا جان کے قریب کھڑا ہو گیا. حضور سجدے میں گئے تو بچہ پیٹھ پہ بیٹھ گیا. اس بچے کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسین. حضرت امام حسین. بولو سنیو, بولو حضرت امام حسین. نانا جان کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. اب میں 4 باتیں کہوں گا, آپ کے کہنا, آپ نے کہنا حق ہے. صحابہ نے روایت کیا, بلند باز کہہ دو حق ہے, زور سے کہہ دو حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھے, زور سے بولو حق ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمام صحابہ اس بات کے شاہد ہیں. اللہ اکبر. آقا کریم کے کندھوں پہ بیٹھ گئے, 2 شانوں کے درمیان میں. علم کہتا ہے بیٹھے, حدیثیں کہتی ہیں بیٹھے, محقق کہتے ہیں بیٹھے, عشق کہتا ہے امام حسین بیٹھ نہیں سکتے. آپ کی ڈھیلی ڈالی سبحان اللہ پر بھی قربان. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
پر حضرت نے حکم دے دیا میں ایسے ماحول میں بیان نہیں کرتا جہاں سارے چپ کر کے بیٹھے. حضرت آپ بتائیں استاد کے سامنے اسٹوڈنٹ چپ کر کے بیٹھا رہے تو نکما ترین اسٹوڈنٹ سامنے نکما ترین، پھر وہ کورونے سے بھی جلدی پاک ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، پڑھو نہ پڑھو پاس ہے. اللہ اکبر. اور جو بچہ بولتا ہے نا اگر غلطی ہو جاتی ہے تو استاد کہتا ہے بیٹا ایسے نہیں ایسے، اور اگر صحیح بولتا ہے تو کہتے ہیں شاباش بیٹا بہت ہی اچھا. تو تھوڑا سا ہوں ہاں کرتے رہو. مجھے پتا چلے میں شہر خاموشہ میں نہیں، میں اللہ کے ولی کے آستانے پہ عاشقان رسول کے سامنے بیٹھا ہوں. علم کہتے ہیں حضرت امام حسین، صحابہ کہتے ہیں امام حسین. اللہ اکبر. پر عشق کہتا ہے نبوت کی گود میں پلنے والا، نبوت کی گود میں پرورش پانے والا پشت نبی پر بیٹھ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور مہر نبوت میں اسم ذات اللہ کا نام بھی ہے، اسم ذات اللہ کا نام بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد بھی ہے، صفت رسول بھی ہے. جو نبی کی گود میں پڑھ رہا ہو وہ اللہ کے نام پہ بیٹھ کیسے سکتا ہے، نبی کے نام پہ بیٹھ کیسے سکتا ہے. علم حق ہے، حدیث حق ہے، تحقیق حق ہے، سب کچھ حق ہے، میں نفی نہیں کر رہا. پر آئیے اس کا جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے لیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکرم سیدی کون ہے، مجال کیا ہے. میں نے دامن اہل بیت پکڑا، میں نے اولیاء اللہ کا دامن پکڑا. قادری حق بلند آواز سے بولو، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ان کا وسیلہ لیا، اہل بیت کا دامن پکڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ کی پشت مبارک میں کون بیٹھا تھا؟ فرمایا حسین تو بیٹھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، حضرت امام حسین پاک آ رہے، فرش ہوا فرش نہ ہموارے. آپ گر جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، حضرت امام حسین کو اٹھایا، کندھوں پہ بٹھا لیا. خطبہ مکمل ہوا. غلاموں نے عرض کیا کہ بچہ ہی تھا، گر گیا، کیا ہوا؟ ہمیں حکم دیتے، ہم غلامی کرتے. میرے آقا نے فرمایا تمہاری نظر میں یہ بچہ ہے، پر میری نظر میں یہ میرا دین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرت خواجہ غریب نواز اہل بیت کا دامن تھام کے کہتے شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین. سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اللہ اکبر. بغداد میں ہے محی الدین، کتنا پیار ہے. بغداد شریف میں ہے محی الدین، اجمیر شریف میں ہے معین الدین، ملتان شریف میں ہے بہاؤدین. اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. پاک پٹن میں ہے فرید الدین. کیا ہے؟ فرید الدین. اللہ اکبر. یزید کی جنگ امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے دین کے ساتھ. اور دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. جو بھی دین سے ٹکرایا ہے، نیازی صاحب تیری کیبنٹ میں ایسے گندے کیڑے موجود ہیں، کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کی حمایت کرتے ہیں، اور دین سے ٹکرانے والے مٹ جاتے ہیں. دین کی نوکری کرنے والے عبدالغفار مدارمی بن جاتے ہیں، نواز بن جاتے ہیں، داتا گنج بخشنی ہدویری بن جاتے ہیں، باور سلطان بن جاتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش کی چوکھٹ پہ غریب نواز نے چلا کاٹا. دور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے اپنی عقل
दादा कानपुर के कदमों में रख दिया, हुजूर गरीब नवाज ने मस्जिद में चिल्ला क्यों नहीं पड़ा? आज तो बिस्तर भी मस्जिद में, नस्वार की डब्बियों भी मस्जिद में, फिर खाते भी दाल है, रात को फरिश्ते परेशान, सुबह लोग परेशान। ख्वाजा गरीब नवाज ने मस्जिद में चिल्ला क्यों नहीं काटा? तवज्जो। तो ख्वाजा गरीब नवाज की रूह तड़प कर निगाह करम करके कहती है, मस्जिद में खुदा बताया जाता है, अल्लाह वालों के बाद खुदा दिखाया, अल्लाह वालों के बाद खुदा दिखाया जाता है। फिर मैं क्यों ना कहूं, अल्लाह अल्लाह करते करते वो नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह करते करते वो नजर आया मुझे। मिल के पढ़ोगे मजा आएगा, अल्लाह अल्लाह करते करते वो नजर, और जोर से कह दो, अल्लाह अल्लाह करते करते वो नजर आया मुझे, और हूँ में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया। कलाए कबालियात में हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी को बंद कर दिया जाता है, खुलफा को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो दीन इलाही को नाफिज करना चाहता था, दीन मोहम्मदी को मिटाना चाहता था। ये आस्ताने, ये मदारिस अल्लाह के दीन की फैक्ट्रियां। जो मुरीद नमाज नहीं पढ़ता उसका मुझसे से कोई ताल्लुक ही नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बादशाह निगाह को बंद करो, मौलवी हलवे मांडे खाने वाले, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये लैंग्वेज वही इस्तेमाल करता है जो जलालुद्दीन की औलाद, अकबर बादशाह की औलाद होती। ये हलवे खाने वाले खुल्ला, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। इनको पता नहीं है सीने पे गोलियां खा के भी कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, सर पे गोली खा के कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और फांसी का फंदा गले में डालते हुए कहता है या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, बीवी बच्चों की खैर नहीं, खानदान की खैर नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी को बंद कर दिया जाता है। कई महीनों बाद बादशाह ने वजीर भेजा, पता करो मुल्ला का दिमाग ठीक हुआ या नहीं। भाई मुल्ला मदरसे में कदम रखता है, दिमाग ठीक हो जाता है। तुम इक़्तिदार में बैठते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। अल्लाह अकबर। इक़्तिदार तो इन मरीजों की ठोकर में रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जेल में देखा जितने कैदी थे सबके चेहरों पर सुन्नत रसूल, सरों पर अमामे थे। वजीर कहते हैं सर इन्होंने तो सारे मौलवियों को बंद कर दिया, मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। बादशाह हैरान होकर कहता है जेलर से कि सबको बंद किया। बोला थोड़े बंद किए थे, बना सबको सूफी बना दिए। आज हमारे सरों पर ताज है, औलिया का सदका है। आज हमें दीन की नौकरी है, अल्लाह अकबर, औलिया अल्लाह का सदका है। आज मैं दावत फिक्र दे के जा रहा हूं करबला में, दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, करबला में यजीदियों ने देखा हुसैनी तलवार रोकी नहीं रही, पटका मौला अली का है, कपड़ा मौला अली का है, तलवार शेरे खुदा की है। काटर मुनि की तरह यजीदियों को काट रहे हैं, तो यजीदी जर्नैल जमा हो गए। हैदरी तलवार को कौन रोक सकता है? शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। शैतान आ गया, उसने कहा एक तरीके से तलवार रुक सकती है। बोला वो कौन सा तरीका है? फरमा आज़ान शुरू करा दो। क्या शुरू करा दो? जिनके कानों में आवाज आती है वही बोलो। क्या शुरू करा दो? जोर से बोलो। क्या शुरू करा दो? अजान का टाइम नहीं है। बोला टाइम का इंतजार करोगे यजीदी खत्म हो जाएंगे, टाइम नहीं है, अजान शुरू कराओ। यजीदी फौजियों में आवाज आती है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की तलवार रुक जाती है। तेरी दुकान नहीं रुकती, तेरा कारोबार नहीं रुकता, तेरा काम नहीं रुकता। एक सूफी ने से पूछा हजरत आप
فرمایا دنیا میں دو مذہب ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی، میرا مذہب حسینی۔ حسینی وہ ہے جس کی نماز قضا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور یزیدی وہ ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو حکمرانوں کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے۔ آؤ اس آستانے پہ آنے والوں، کل قیامت کے دن حضرت پیر طریقت رابر شریعت صوفی عبدالغفار صاحب مداروی کہتے ہیں آقا یہ بھی میرے، یہ بھی میرے، یہ بھی میرے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کا نہیں ہے، نبی کا نہیں ہے، مرشد کا کیا ہوگا، پیر کا کیا ہوگا؟ پیر کا وہی ہے جس کے چہرے پر سنت رسول ہو۔ 5 چندے کرتا ہوں، 5۔ پہلا چندہ اپنے چہروں پر میرے نبی کی سنت سجا دو، یا سجانے کا ارادہ، نیت آج کر لو، ثواب کا میٹر جاری۔ دوسرا چندہ ایک ایک بچہ کربل کے قاری کے نام پر حافظ قرآن بنا دو، ایک ایک بچی سیدہ زینب کی چادر کا صدقہ عالمہ فاضلہ حافظہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ چوتھا چندہ اذان کی آواز آئے دکان بند کر دو، کاروبار چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دو۔ اور 5واں چندہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر نل کے تم پانی پی بتا کہیں میں آبے حیات، سرائکیہ اردو ترجمہ کروں گا۔ ہر نل کے تم پانی پی بتا کہیں میں آبے حیات ہوئے، ہر فقیر کو خیرات روی بتا کہیں میں خضر حیات ہوئے، ہر بزرگ دی زیارت کری بتا کہیں میں رب دی ذات ہوئے، ہر سالے دی محفل میں بتا کہیں میں محمد دی ذات ہوئے۔ اے بھائیو، باپ سب کے سونے ہیں، اپنے باپ جیسا کوئی نہیں۔ مرشد سب کے سونے ہیں، اپنے مرشد جیسا کوئی نہیں۔ چشتی آ جائے، سہروردی آ جائے، نقش بندی آ جائے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے گوٹھ میں اتنی عزت کرو تو سوچنے پہ مجبور ہے جن کا مرید اتنا کامل ہے، پیر کتنی شرمندہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان کو فرمائے۔ اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں، آپ مجھے اللہ کی ولی کا دیدار ہو گیا، اور وہ بھی سید کے ساتھ، کوئی شیڈول میں نہیں، کوئی ڈائری میں نہیں، کوئی پروگرام میں نہیں۔ بس میں تو یوں کہتا ہوں، امام حسن پاک نے نگاہ کرم کر دی، قبلہ نے قبول فرما لیا، اور سید مجھے غلام ڈاکٹر سید اسلام الدین بخاری میری جماعت اہل سنت حیدرآباد ڈویژن کے ناظم اعلیٰ۔ میں علماء کا نام نہیں لے سکا، اس لیے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہوں۔ آپ میرے دل میں بھی ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ اہل سنت کے عظیم قائد ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آواز بلند، ہاتھ بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قادیانی نوازی کرنے والوں پر بھی لعنت، ان کی حمایت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ قادیانی اس کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دو اللہ لا شریک ہے، بولو اللہ، سینے کا زور لگا کے بولو اللہ۔ خوش نصیب ہو آپ کی ماؤں کے پیر چومنے کو دل کرتا ہے جنہوں نے درود پڑھ کر آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ کے والد کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے جنہوں نے اس کی حالات سے پالا ہے۔ بلند آواز سے بولو اللہ لا شریک ہے۔ تورات میں لکھا اللہ لا شریک ہے، انجیل میں لکھا اللہ لا شریک ہے، زبور میں لکھا اللہ لا شریک ہے، انجیل بنباس میں لکھا اللہ لا شریک ہے، انجیل یوحنا میں لکھا اللہ لا شریک ہے، قرآن میں لکھا اللہ لا شریک ہے۔ اللہ کی قسم ہے، تمام مکاتب فکر کا عقیدہ اللہ لا شریک ہے، بولو اللہ اللہ۔ آج میں قبلہ عبدالغفار صاحب کے پاؤں کو چوم کے کہتا ہوں ہمارے نبی بھی لا شریک ہے۔ مجھے پتا ہے شریعت کی تلوار چلے گی، اکرم سیدی کی گردن کاٹ کے رکھ دے گی، پر تلوار چلانے والے بھی موجود ہیں۔ قبلہ عبدالغفار روکنے والے بھی، شاید کوئی عالم نے فتویٰ لگا دے اللہ لا شریک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لا شریک ہے۔ آئیے
مسعود ہونے میں، اللہ لا شریک ہے معبود ہونے میں، ہمارے نبی لا شریک ہے ختم نبوت میں، ختم نبوت میں کوئی سری نبی نہیں، کوئی بروزی نبی نہیں، کوئی بتائی نبی نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، سننے والا کہہ دے اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، یہ طلب کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت میں شک کر کے اسے نبی مان رہا ہے۔ اللہ اکبر، دعا ہے اللہ میرا آپ کا خاتمہ